أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ توبہ آیت نمبر 21۔ ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت اور رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک، بے شک اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان پر کفر کو پسند کریں تو تم ہرگز انہیں دوست نہ بناؤ، اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا تو وہی ظالم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور جو مال تم نے کمایا اور وہ تجارت جس کے مند پڑ جانے سے تمہیں ڈر لگتا ہو اور مکانات جسے تم پسند کرتے ہو، یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پچھلی آیت نمبر 20 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کون سے لوگوں کو کامیاب کہا تھا، جن کے بہت بڑے درجات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک۔ کون وہ لوگ تھے جو اپنے جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ آگے انہی لوگوں کے بارے میں خوشخبری دیتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں تو ان کے لیے 3 امپورٹنٹ چیزیں یہاں بتائی گئی ہے۔ پہلی چیز رحمت اللہ کی طرف سے، دوسرا اللہ کی رضامندی، تیسرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتیں اور باغات، یعنی جنت کی خوشخبری۔ یہ 3 خوشخبریاں اس آیت میں دی گئی ہیں۔ یہی مضمون سورہ توبہ اسی سورت کی آیت نمبر 72 میں بھی آیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں۔
اگلی آیت 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسا بڑا اجر ہے جس میں لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے پاس بہت کچھ ہے اور انسان دنیا کی چیزوں میں الجھا ہوا ہے۔ تھوڑا سا دیکھیں کہ اللہ کے اجر عظیم، اللہ کے پاس اجر عظیم ہے جو وہ دینے کا وعدہ کرتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا حاصل کرنے، خوش نویدگی حاصل کرنے، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی ابدی جنت حاصل کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کھپائیں گے، تو ان کے پاس اللہ کے پاس ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو اب سوچئے دنیا کی کون سی چیز ہمیشہ کے لیے ہے؟ کیا بڑے بڑے بنگلات، ڈھیروں مال اور دولت جس کو ہم جمع کرتے رہتے ہیں، آخر کار سب کچھ چھوٹ ہی جانا ہے اور سب دوسروں کے پاس چلا جانا ہے، ہمارے ہاتھ میں کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ تو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنی جان دنیا میں کھپا رہے ہیں، کھپاتے چلے جا رہے ہیں، ہر روز بس آخرت کو بھول کر اللہ کو ناراض کرتے ہوئے، نافرمانیاں کرتے ہوئے، حرام کام کرتے ہوئے، نماز قضا کرتے ہیں، جھوٹ، چوری، دھوکے بازی، ایسے تمام کام کرتے ہوئے کیا کما رہے ہیں؟ کیا جمع کر رہے ہیں؟ دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کی یہ ساری محنتیں ان کو کیا حاصل کرائے گی؟ کیا فائدہ ہوگا انہیں؟ اصل فائدہ تو اس کا ہے جس نے اپنی آخرت کے بارے میں کل کو سنوار لینے کے لیے کچھ کوششیں کی ہو۔ اصل کامیابی، فوز نظیم تو وہ ہے جو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی رحمت اور ابدی کامیابی۔ تو اس کے لیے جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خود کو کھپانا ہوگا۔ یہ ہمیں آیت نمبر 21 سے لے کر 22 اور 23 میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے۔ یہاں پر ایمان کی صفت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ پکارتے ہیں آیت 23 میں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور یہاں مسلمانوں کو ایک کلیئر ویژن دیا جا رہا ہے اور ایک ٹیسٹ میں ڈالا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اب اپنے ایمان کا دعویٰ صرف زبانی نہیں، عملی طور سے بھی کر کے دکھاؤ۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین کو ثابت قدمی کے ساتھ اپنانے اور اس پہ ٹکے رہنے کے لیے ایک انسان کو دینی طاقت، دینی تعلقات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر جو تعلقات تمہارے ساتھ ہیں، اگرچہ وہ تمہارے باپ، دادا، چچا کیوں نہ ہو، یا تمہارے بھائی بندو ہی کیوں نہ ہو، یا تمہارے دوست ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ دین کے بدلے کفر کو ترجیح دیتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کفار کے طریقوں کو، کفار کے پریکٹسوں کو زیادہ وہ پسند کرتے ہیں، ایڈمائر کرتے ہیں یا پریفر کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تمہیں دوستی نہیں رکھنی چاہیے، بیکاز ایسے قسم کے لوگ ظالم ہوتے ہیں۔ اگر تم ان کا ساتھ دو گے تو تم بھی ظالم ہو جاؤ گے۔